رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ کے کرم سے آج ہم سورہ انشقاق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم جو کچھ بھی پڑھیں ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ سورہ انشقاق کا تعارف۔ مقام نزول۔ سورہ انشقاق مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 25 آیتیں ہیں۔ سورہ انشقاق کے مضامین۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قیامت کی ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں، اور اس سورت میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ پہلا، اس سورت کی ابتدا میں قیامت کے قائم ہوتے وقت کائنات میں ہونے والی بعض تبدیلیاں بیان کی گئی ہیں۔ دوسرا، یہ بتایا گیا ہے کہ ہر انسان مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب ضرور دے گا اور اپنے اعمال کے مطابق جزا یا سزا پائے گا۔ تیسرا، یہ بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن جن لوگوں کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو ان سے آسان حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنی جنتی گھر والوں کی طرف خوشی خوشی لوٹیں گے، اور جنہیں اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے موت مانگیں گے اور انہیں جہنم کی بھڑکتی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ چوتھا، شفق، رات اور چاند کی قسم ذکر کر کے فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن مشرکین ہولناک امور اور مشکل ترین احوال کا سامنا کریں گے۔ پانچواں، اس سورت کے آخر میں کفار، مشرکین اور ملحدوں وغیرہ کے ایمان قبول نہ کرنے پر سرزنش کی گئی ہے اور دردناک عذاب سے ڈرایا گیا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو انہیں دائمی ثواب کی بشارت دی گئی ہے۔ سورہ مطففین کے ساتھ مناسبت۔ سورہ انشقاق کی اپنے سے ماقبل سورہ مطففین کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ مطففین میں نامہ اعمال نکلے والے فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس سورت میں اعمال نامہ لوگوں کے ہاتھ میں دیے جانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، آخرت کے دن ہمارے سے آسان حساب میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔